اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب خیز ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کی فرضیت کا حکم دیا نا، تو ابتدا یوں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں دو طرح کے خطابات ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ عام ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب براہ راست ایمان والوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ براہ راست ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ اور بعض بزرگ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارو، اے میرے ماننے والو۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں، آپ جیسے بیٹے کا نام لینے کی بجائے کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کر، اب نام لینے کے بجائے یہ لفظ بولنا، بیٹا فلاں کام کر، اس میں محبت بھی زیادہ ہے اور بیٹے کو اشارہ بھی ہے کہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ پر میری خدمت کرنا لازمی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، اے ایمان والو، تمہارا اور میرا کلمے کی وجہ سے آپس کے اندر رشتہ قائم ہو گیا، تم میرے ماننے والے ہو، میرے پیارے ہو، لہذا تمہیں اگلا کام کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے تورات میں ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کیا، صرف ایک مرتبہ۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل اور یہودی اتنے خوش ہوئے اور یوں کہنے لگے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت سے، آپ سے اور مجھ سے ایک مرتبہ نہیں 88 مرتبہ براہ راست خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، 88 مرتبہ۔ بھئی ایک دفعہ کہا تو براہ راست خطاب کیا، وہ کہنے لگے ہم اللہ کے پیارے بن گئے، تو 88 مرتبہ والے کتنے پیارے ہوں گے۔ 88 مرتبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نا، جب یا ایھا الذین آمنوا پر پہنچتے نا تو آپ کانپ جاتے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے خطاب کر رہے ہوں اور میری توجہ کسی اور طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ روزے فضائل نہ بھی ہوتے تب بھی فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ فضائل اس کے علاوہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے رمضان دن کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن
اور روزہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت کو قبول کر۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا یا سن رہا تھا، مقتدی تھا تراویح کی حالت میں، اللہ میری شفاعت کو قبول کر۔ فیشفعان، میرے آقا نے فرمایا اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں یہ فضائل ہیں، اگر فضائل نہ بھی ہونا تب بھی فرمایا کتب علیکم الصیام، نا تمہارے اوپر روزے فرض ہے نا۔ ایک حدیث پاک میں اس سے بڑی عجیب بات موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پورا سال جنت کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اب جنت تیار ہو گئی، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ میرے اندر رہنے والے افراد تو متعین فرما دینا، میں خالی پڑی ہوں۔ اور جنت میں جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کوئی ایسے افراد تو بھیج دیجئے نا جن کی ہم خدمت کر سکیں، یعنی جنت جس کو تیار کیا گیا پورا سال، اللہ میرے اندر رہنے والوں کا انتظام بھی کر دیجئے۔ اور حوریں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی مخدوم بھیج دیجئے نا جس کی ہم خدمت کریں نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حوروں کو بھی اور جنت کو بھی رمضان کے مہینے میں جو میرے پیارے بندے روزہ رکھیں گے، تراویح کریں گے، اے حوریں میں تمہیں ان کا خادم بنا دوں گا، اے جنت تیرا میں اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ یعنی یہ ٹھکانہ اور مقام ملا روزے اور تراویح کی برکت سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت روزے دار بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، صبح کے وقت سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہ بستر جس کو چھوڑا ہے، بستر سے مراد مثال کے طور پر تکیہ ہے اور گدا ہے اور کمبل یا رضائی ہے، یا اسی طرح نیچے دری ہوتی ہے، اوپر چادر ہوتی ہے گدے پہ، فرمایا کہ یہ بستر اور یہ چارپائی روزہ دار اللہ کا اتنا پیارا تو ہے نا، اللہ اس بستر اور چارپائی کی بھی ڈپٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرو، حتیٰ کہ اتنا پیارا بن جاتا ہے۔ فرمایا جس برتن میں کھانا کھاتا ہے صبح سحری، دہی کھاتا ہے، سالن ہے اور چھابا پونا 2 کولیاں کہہ لیں، اور اسی طرح جگ کہہ لیں، گلاس کہہ لیں، یا چائے کا کپ جس میں چائے پیتا ہے، تو فرمایا جس برتن میں سحری کھاتا یا پیتا ہے وہ برتن بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ برتن بھی دعائے مغفرت کر رہا ہے، چارپائی بھی دعائے مغفرت کر رہی ہے، بستر بھی دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ کوئی روزے دار اللہ کا اتنا پیارا ہے تو یہ چیزیں دعا کر رہی ہیں نا۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، فضائل اعمال میں شیخ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے نا، فرمایا کہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے۔ فرمایا روزے دار اللہ کا اتنا پیارا اللہ ساری مخلوق کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے پیارے کے لیے دعا کرو۔ تو روزہ یہ فرض ہے اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ رحمت نے بڑا بہترین لکھا ہے کہ بغیر عذر کے اگر بندہ سنت مؤکدہ چھوڑے نا تو اندیشہ ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے اگر عذر ہے تو پھر سفر کے دوران آدمی روزہ بھی نہ رکھے، اتنی بھی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں معاف نہیں ہے، بعد میں قضا ہے، معاف نہیں ہے سفر کی حالت میں، بعد کے اندر قضا ہے۔ اس لیے روزہ اگر سفر میں مشقت اور تکلیف نہیں ہے، جیسے دور حاضر کا سفر ہے، اب یہ اپنا ٹرانسپورٹ کے ذریعے آدمی کرتا ہے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اس زمانے کے اندر پیدل، اونٹوں کا، گدے کا، گھوڑے کا سفر وہ مشکلات والا ہوتا، تکالیف والا ہوتا۔ اس زمانے کے اندر اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھو لیکن بعد کے اندر قضا کرنی ہے۔ آج کل قرآن میں کا اشارہ بھی اس طرف ہے، وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کہہ رہا ہے قرآن
یعنی روزہ رکھ لینا سفر میں بہتر ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے قاعدے کے مطابق مسافر ہے، نہ رکھے، مجرم نہیں ہے لیکن معاف نہیں ہے، بعد کے اندر قضا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، جو عورت حاملہ ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، حمل کو نقصان کا اندیشہ ہے، اور اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اپنا دودھ نہیں پلاتی، روزہ رکھتی ہے، دودھ میں کمی آ جاتی ہے، بچے کی جان کا خطرہ ہے، چلو وہ فدیہ دے دے لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ آگے جب اللہ پاک موقع دے اور پھر بھی روزہ رکھے گی۔ روزے معاف کس آدمی پر ہے؟ معاف اس آدمی پر، فدیہ اس آدمی پر ہے کہ جو بندہ اتنا بوڑھا اور کمزور کہ نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ بعد میں توقع ہے، اور اسی طرح بیمار آدمی بیچارہ اس طرح کی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ بعد میں توقع ہے۔ اب یہ لوگ فدیہ دے دیں اور ان کا فدیہ یہ روزے کے قائم مقام بن جائے گا، اور وہ بھی تقریباً 2.25 سیر، 2.25 کلو، 2 کلو یہ گندم بنتی ہے۔ گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے بڑھ جائے گا، کھجور کے اعتبار سے اور بڑھ جائے گا، کشمش کے اعتبار سے اور بڑھ جائے گا، چونکہ ان کا وزن بھی ڈبل ہو جاتا ہے نا، وہ پورا سا ہے اور کھجور اپنا گندم نصف سا ہے۔ اب یہ جو نصف سا ہے، اور احتیاطاً ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 200 فطرانہ بھی رکھ لیں اور فدیہ وہ بھی 200 کر لیں، ویسے بنتا 200 سے کم ہے، یعنی اس میں 200 کے اندر کوئی 20-30 روپے زیادہ جا رہے ہیں، جو آپ کے شہر میں موجودہ ریٹ ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بہرکیف روزے کی میں نے فضیلت معافی تو کس صورت میں نہیں ہے نا۔ اب یہ روزہ فرض اور تراویح سنت مؤکدہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے اس لیے پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میں ذرا اس بات کو اور پکا کرنے کے لیے، چونکہ آج سائنسی زمانہ ہے، ڈاکٹری زمانہ ہے، تو میں سائنسی اور ڈاکٹری لحاظ سے 2 باتیں عرض کر کے میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور یہ 2 باتیں حکیم طارق محمد چغتائی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا فرانس میں ایک ساتھی رہتا تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اور اس وقت فرانس میں گنی چنی پورے ملک میں مساجد تھی۔ آج کل تو اللہ کا فضل ہے، یورپ میں مساجد بہت بن گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے اپنے مالک کو کہا، جس کے پاس کام کرتا تھا، مہربانی کرے مجھے 1 مہینے کے لیے چھٹی دیں، میں نے وہ فلاں شہر میں جانا ہے، 1 مہینہ گزارنا ہے، روزہ اور تراویح میں عبادات یکسوئی سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ دور کیوں جاتے ہیں، قریب جو فلاں جگہ نہیں، آپ وہاں چلے جائیں، مہینے کی چھٹی دیتا ہوں۔ چلا گیا یہ آدمی، اور وہاں جا کر مہینہ گزارا، اور وہاں جا کر ماحول دیکھا، بڑا پسند آیا کہ وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تراویح بھی ہے، اور سحری افطاری، اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی، پگڑی، چہرے پہ داڑھی، اور سارے کام وہ ترتیب کے مطابق اعمال چل رہے ہیں۔ اور جب واپس آیا عید کر کے، اور مالک نے پوچھا بھئی کیسا آپ کا مہینہ گزرا؟ اس نے کہا سر آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بڑا اچھا ماحول قریب دیا، میں تو دور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو مالک مسکرانے لگا۔ اس نے وجہ پوچھی بھئی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ مسلمان تھے، یہ عبادت کی نیت سے کام کر رہے تھے، یہ تو یہودی اور عیسائی تھے۔ یہودی اور عیسائی وہ سارے کام تو ہماری طرح کر رہے تھے، یہ کیا سر؟ اس نے کہا کہ اصل میں انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو 1 مہینہ روزوں کا دیا ہے نا، یہ اس روزے والی ترتیب کے اندر جو مسلمان 1 مہینہ گزارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جو صحت جسمانی عطا فرماتے ہیں، وہ کمال درجے کی ہے۔ اس لیے یہ عبادات کا اہتمام رمضان میں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں صحت جسمانی حاصل ہو۔ یہ اللہ تیرے حکم پر قربان جاؤں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جاؤں، ہمیں تو عبادت کرنے کا حکم دیا نا۔ دوسری بات حکیم طارق محمد چغتائی صاحب نے نقل کی ہے، اور 1988 کے جنگ اخبار کے حوالے سے، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب پاکستان کے لوگوں کی صحتیں بہت اچھی تھی،
قابل رشک تھی، اور اس زمانے میں یورپی ممالک کے اندر یہ ہارٹ اٹیک ہے اور جگر کے مسائل ہیں اور ناک کان گلہ ہے اور ڈپریشن وغیرہ اس قسم کی بیماریاں ان ملکوں میں زیادہ تھیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پاکستان کا سروے کرو کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ بیماریاں تھوڑی کیوں ہیں، برائے نام تھی پاکستان کیوں بچا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کل اگر سروے کرتے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ تو باہر کا 3 ملک جرمن، امریکہ اور برطانیہ، ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم رمضان کے مہینے میں آئی اور انہوں نے 3 شہروں کا انتخاب کیا، کراچی، لاہور، فیصل آباد۔ سروے کیا، رپورٹ تیار کی اپنے ملک کے لیے، اور پھر جنگ اخبار نے اس کو 1988 میں شائع کیا۔ 3 باتیں اس پوری رپورٹ کا خلاصہ ہیں۔ نمبر 1، ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں مسلمان وضو زیادہ کرتے ہیں، بھی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اشراق کے لیے، چاشت کے لیے وغیرہ، اب یہ سارے وضو والے کام ہیں نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں وضو زیادہ کرتے ہیں، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ناک کان گلے کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ یہ روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا رہتے ہیں، یہ سارا دن جو بھوکا رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی معدے اور جگر کی بیماریوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، سجدے زیادہ کر رہے ہیں، رمضان میں تو ویسے معاملہ بڑھ جاتا ہے نا، فرمایا یہ سجدے زیادہ کرتے ہیں جس کی برکت سے اللہ پروردگار ان کی دل کی بیماریاں، نفسیاتی ڈپریشن وغیرہ، ذہنی بیماریاں، پاگل پن، ان چیزوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں قربان جی، یہ شریعت اسلام تیرے حسن پر کہ عبادات کی عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ صحت کی گارنٹی بھی ہے۔ ہم تو بہانے بنانے میں لگے رہتے ہیں نا۔ طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر صحت حاصل کرو۔ میرے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امریکہ میں وہ عیسائی جوڑا ملا کہ حضرت ہم بھی روزہ کر رہے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں تھے، کیونکہ اس کے اندر فوائد بڑے دیکھے ہیں، یہ معدے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہتے ہیں۔ اللہ پروردگار نے ہمیں ان عبادات کا جو حکم دیا ہے، بھائی فرض بھی ادا ہو رہا ہے روزے کی شکل میں، اور سنت بھی ادا ہو رہی ہے تراویح کی شکل میں، اور نماز پنجگانہ بھی ادا ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پروردگار ان عبادات کی برکت سے ہمیں صحت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے روزوں کی فرضیت، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں، جو نبی پہلے گزر چکے ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، وقفہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزوں کا اہتمام کیا کوہ طور پر جب تورات لینے کے لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مہینے لگاتار روزے۔ بھئی یہ روزے رکھنے والا ایک کام پرانا چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جب سے سلسلہ انسانیت چلا، روزہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے نا۔ اگر نیا کام ہو تو وہ کرنا مشکل ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ تو فرمایا پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں۔ البتہ اس میں مسائل میں بھی کچھ تبدیلی آتی رہی اور تعداد کے اندر بھی تبدیلی آتی رہی۔ شروع میں جب رمضان کا حکم آیا، اس وقت ترتیب کیا تھی کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی کھا لے پی لے، وظیفہ زوجیت، اب جب نیند آ گئی ہے اب روزہ شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی 10-11 بجے آج کل کی روٹین کے مطابق بندہ سوئے نا، تو گویا کہ 10-11 بجے تک کھا پی کر جب سویا، اب روزہ شروع، اور اگلے دن مغرب تک یہ روزہ چلتا۔ کتنا لمبا روزہ تھا، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا
بعض مقدس ہستیوں سے تھوڑی سی اس کے اندر خطا ہوئی وظیفہ زوجیت کے بارے میں، تو حضرت قیس بن سرما آئے، بیچارے مزدور صحابی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئے بیوی سے پوچھا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں تھے، اب مغرب ہو چکی ہے، عشاء کا وقت قریب ہے، تو بیوی نے کہا میں پڑوسیوں کے پاس جاتی ہوں، اور بیوی جس وقت انتظام کر کے آئی تو قیس بیچارے تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ چکی تھی۔ اب جب نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا نا، بیوی بڑی پریشان کہ ایک تو آج بیچارے بھوکے، پھر ساری رات، پھر اگلا پورا دن، بڑی پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وظیفہ زوجیت کے بارے میں بیوی نے کہا مجھے نیند آ چکی تھی، حضرت عمر تو نہیں سوئے تھے ابھی تک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ٹال مٹول کر رہی ہے، تو جس وقت ان دو حضرات سے اس طرح کے کام ہوئے نا، اللہ پروردگار نے قرآن کریم میں اصول تبدیل کر دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، وظیفہ زوجیت کی اجازت دے دی، اور کلوا واشربوا، فرمایا کھانے پینے کی اجازت ہے، اور پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب صبح سحری کے وقت سے ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی اور بھی عرض کرتا چلو، اب دیکھیں نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی ان سے یہ لغزش ہوئی نا، غلطی نہیں کہہ سکتے، غلطیاں تو ہماری ہوتی ہیں، وہ صحابہ ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بہر کیف حضرت شیخ الدین مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے بعض کام وہ بظاہر غلطی کے تھے، اللہ نے کروائے تاکہ قیامت تک امت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بھئی اگر ان سے یہ کام نہ ہوتا تو ہمارا روزہ بھی تو رات کے 10-11 بجے شروع ہو جاتا نا، پھر پتہ چلتا کہ ہم پورے اترتے نہیں اترتے، اس لیے وہ اللہ نے خود کرایا۔ حضرت شیخ الدین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے خود کرائے تاکہ قیامت تک امت کے مسائل حل ہو جائیں میرے بھائیو۔ اس لیے ان باتوں کو دیکھ کر ہم صحابہ پر انگلی نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ایسا کیا۔ تو بہر کیف کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لیے کہ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ عبادات کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح رحمتیں اترتی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ملفوظ پیش کیا تھا نا، رمضان کے 11 مہینوں میں اترنے والی رحمتیں برکتیں اکٹھی کر دی جائیں، فرمایا وہ رمضان کے مقابلے میں ایسی نظر آئیں گی جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، یعنی 11 مہینوں کی رحمتیں برکتیں وہ قطرے کی طرح ہیں، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا نا، اللہ رمضان اور کل شریف نہ دیتے۔ اللہ نے رمضان دے دیا، اللہ نے کل شریف دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں نا۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا، نجات کا پروانہ ملتا ہے، کوئی ایک آدھ کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، گویا کہ یہ وہ مہینہ ہے نا کہ جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا جبرائیل کی بد دعا پر کہ آپ کا وہ امتی تباہ و برباد ہو جائے جو جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود، جنت کے دروازے کھل جانے کے باوجود، سرکش شیاطین کے قید ہو جانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ اتر رہی ہیں، پھر بھی رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے، آپ کا وہ امتی تباہ و برباد ہو جائے، تو میرے آقا نے آمین فرمائی نا۔ پھر تباہی نہیں تو اور کیا چیز ہے کہ جب جہنم کے دروازے بند پھر بھی جہنم والے اعمال، جنت کے دروازے کھلے ہیں پھر بھی جنت حاصل کرنے والے نہ بن سکے۔ افطار کا وقت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دن کو بھی ایک دعا قبول کرتے ہیں، رات کو بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ افطار کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے میرے بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام ذرا زیادہ کریں۔ کیوں
یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کا محبوب اور پیارا ہے۔ ہم تہجد کے لیے صبح اٹھتے تو ہیں بھئی، یہ رمضان کا مہینہ، فرمایا نفل ادا کرو گے اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے، تہجد عاملات میں چلو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سحری کے وقت کون سا مشکل ہے؟ سحری کے لیے اٹھے ہیں 15 منٹ پہلے اٹھیں اور پھر اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذب اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، اللہ پروردگار نے یہ فرمایا معزز طبقے دو بنائے ہیں، حافظ قرآن اور تہجد پڑھنے والا۔ یہ وہ واحد وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ہائے مانگنے والا دو، اور کوئی ہائے مغفرت کا طلبگار گناہ بخش کو دو، کوئی ہائے رزق کا طلبگار رزق دو۔ اگر کسی مصیبت پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، آئے مجھ سے مانگے، میں اللہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کروں۔ تہجد کا ہم اہتمام کریں، 8 رکعت 4 کم از کم 2 پڑھ لیں، تہجد پڑھنے والوں کی لسٹ میں نام تو آ جائے گا نا۔ اور پھر اگلی بات کہ ہم اشراق اور چاشت کا بھی اہتمام کریں۔ اصولی طور پر یاد رکھیں، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 10-15 منٹ بعد، اور چاشت کا وقت 1.5-2 گھنٹہ طلوع آفتاب کے بعد، اور آخری وقت نصف النہار سے پہلے پہلے آئے۔ ہم 11:30 بجے تک بھی میرے بھائی ہر موسم میں پڑھ سکتے ہیں اشراق اور چاشت۔ اشراق کے 2 نفل پڑھنے پر اللہ کامل حج اور کامل عمرہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چاشت کے نفل پڑھنے پر اللہ رب العزت 360 بدن انسانی میں جوڑ ہیں، اللہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جوڑ میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کو دیکھا جائے، بزرگان دین کے ملفوظات کو دیکھا جائے، چاشت کی نماز کا رزق کی برکت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ چاشت پڑھنے والا بندہ، یہ چاشت ایسی نماز ہے رزق کو کھینچ کر بندے پر لے آتی ہے۔ مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب۔ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اعلانیہ مخفیہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو جب حبشہ سے تشریف لے آئے تھے، فرمایا اے میرے چچا زاد، آپ کو ایک گراں قدر ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہدیہ؟ فرمایا صلاۃ و تسبیح ہے، پڑھ لے۔ فرمایا خیریں اور رحمتیں سمٹ کر تیرے پاس آ جائیں گی۔ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، جو بندہ جنت کا طالب ہے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرے، پریشانیوں اور مصائب سے چھٹکارا چاہتا ہے، فرمایا صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرے۔ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت ہوتی ہے، تیسرا کلمہ مکمل، 1 رکعت میں 75 مرتبہ، ثنا کے بعد 15 مرتبہ، آگے قرات کے بعد رکوع سے پہلے 10 ہے، رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اب یہ صلاۃ و تسبیح کا میرے بھائی ان عبادات کا اہتمام کریں۔ اللہ پروردگار نے موقع دیا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنا محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں گزشتہ سال اس رمضان میں کتنے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آنے والے رمضان میں بھئی ہم پتہ نہیں یہ رمضان بھی پورا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس شبابہ کا قبل حرم کا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو فرمایا بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنا کا قبل فقر کا، فرمایا اللہ نے مال دیا ہے غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت کا قبل سقم کا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فراغ کا قبل شغل کا، اللہ پروردگار نے فرصت دی ہے مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیات کا قبل موت کا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں اس رمضان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ پروردگار کے ہاں رونا دھونا، اللہ سے مانگنا۔ یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، فیس بھی زیادہ ہو، ادویات بھی بڑی مہنگی استعمال کریں، لیکن مریض کو فائدہ کب ہوگا
جب ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق دوائی بھی استعمال کرے اور پرہیز کا بھی خیال کرے۔ ہم نے میرے بھائی ان عبادات سے فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم ان عبادات کو جس شریعت ترتیب بتاتی ہے اس کے مطابق کریں اور ہم پرہیز بھی کریں۔ پرہیز کرنے سے مراد کیا ہے میرے بھائی؟ آنکھوں کی پرہیز ہو، زبان کی پرہیز ہو، کان کی پرہیز ہو میرے بھائی۔ آنکھوں کی پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے بد نظری، بری نگاہ، اور اسی طرح ایسی جگہ کہ جہاں فوٹو وغیرہ موجود ہیں اور وہاں نگاہ جما لینا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ بھی بد نظری میں آتا ہے۔ موبائل اس کی ایک عملی نقشہ ہمارے سامنے ہے، یہ بھی بد نظری میں آئے گا۔ کسی کے مال پر اس لیے نظر ہے میں اس کو کیا کروں گا؟ ہتھیار لوں گا، یہ بھی بری نگاہ میں آ جائے گا نا۔ اور زبان سے اپنا روزے کی بھی حفاظت کریں۔ زبان سے حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، گندی باتیں ہیں، اور اسی طرح گانا ہے، یہ ساری باتیں زبان پر نہ ہو۔ اور کانوں سے جو باتیں زبان سے کہنا غلط ہے اور کانوں سے ان کا سننا بھی غلط ہے۔ دماغ کی سوچ پاکیزہ ہو، دل کے خیالات پاکیزہ ہو، پھر جا کر ان عبادات کا روح ہمیں نصیب ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صیام من الاکل والشرب وانما الصیام من اللغو والرفث۔ فرمایا روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، فرمایا بیہودہ باتوں کو چھوڑے، گناہ کو چھوڑے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک بھی فرمایا بہت سارے رب صائم لیس حظ من الصیام، بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنے روزے میں بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جب آداب کا خیال نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں صرف ان کا قاعدے کے مطابق روزہ ہو گیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، میں اس بات کو نقل کر کے بات کو کلوز کرنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں اے سی چلانا ہوتا ہے نا کمرے میں، اس کے وہ جو اصول ہوتے ہیں، دروازہ بھی بند کر دو اور ونڈو بھی بند کر دو، اور اسی طرح جو ہے اپنا روشن دان بھی بند کر دو۔ آپ نے اے سی بھی چلا دیا، روشن دان بھی کھلا ہے، ونڈو بھی کھلی ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، تو کولنگ کا فائدہ نہیں ہوگا، آ بھی رہی ہے نکل بھی رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنے جسم کے اوپر رمضان کی عبادات کا، روزے کا، تراویح کا، تلاوت کا، ذکر اللہ کا، درود شریف کا اے سی تو چلا دیا، اور بد نظری کی شکل میں بڑا دروازہ کھول دیا، اور بد زبانی کی جھوٹ وغیرہ کی شکل کے اندر ونڈو کھول دی، اور کانوں سے غلط باتیں سننے کی شکل کے اندر روشن دان کھول دیے۔ اس عبادات کا نور آپ کو نصیب نہیں ہوگا، یہ اے سی کی کولنگ کی طرح یہ نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں قاعدے کے مطابق آپ پر روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ 1 مہینہ ٹریننگ کے لیے دیا، حلال کام اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ زندگی میں حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔